بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں دینی مدارس کے حوالے سے آپ نے ٹائٹل میں دیکھا ہو، دینی مدارس کی اس معاشرے میں ضرورت ہے یا نہیں؟ تو ہمارے معاشرے میں دینی مدارس کے حوالے سے دو طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو کہ کہتا ہے کہ دینی مدارس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا ایسا بھی طبقہ ہے جو کہ دینی مدارس کو پروموٹ کر رہا ہے، اور دینی مدارس کے لیے فنڈنگ ہوا کرتی ہے، دیگر چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ دینی مدارس کے حوالے سے جو ہے ایک ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دینی مدارس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ لیکن ایک ایسا بھی طبقہ پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں جو کہ یہ کہتا ہے کہ دینی مدارس ایک فرسودہ نظام ہے، جس میں دینی مدارس کو ختم کر دینا چاہیے، اور دینی مدارس کا وجود پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے اس معاملے میں اس ٹاپک پہ آج ہم تجزیہ کریں گے، اور اس پہ انشاءاللہ عز و جل ایک مکمل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے جس پہ جو ہے انشاءاللہ عز و جل 1 سے 2 سیشن انشاءاللہ عز و جل ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی فرقان مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم مفتی صاحب سے اس حوالے سے جانیں گے کہ کیا مدارس کی ضرورت ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں۔ تو مفتی صاحب، سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ ہمارے معاشرے میں مدارس کی جو ضرورت ہے، کیا آیا کہ یہ مدارس کی کوئی ضرورت ہے یا بھی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، آپ کا جو ٹاپک ہے دینی مدارس کی فی زمانہ ضرورت ہے یا نہیں، یقیناً یہ اس وقت کا ایک بہت ہی اہم ترین موضوع تصور کیا جاتا ہے مفکرین کے نزدیک، اہل دانش کے نزدیک، اور وہ جو قوم کو آگے کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں مثبت یا منفی جہت میں، ان تمام گروہوں کے نزدیک۔ اگر ہم بات کریں مدارس کی اہمیت یا ضرورت کے اعتبار سے، تو ایک آیہ کریمہ ہے قرآن میں، اس کا جز ہے کہ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مکرم یا عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں تقوی میں زیادتی والا ہے۔ جہاں تک مدارس کی ضرورت پر ہم بات کریں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے ایک مقام وہ مخصوص کیا، اور صحابہ کرام وہاں موجود ہوتے تھے اور حضور سے احادیث طیبہ سنا کرتے تھے۔ اس مقام کو صفہ کہا گیا، وہاں پہ ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا جس پہ صحابہ موجود رہتے تھے۔ تو یہ پہلی اسلام کی درسگاہ، یا یوں کہیے یونیورسٹی، مدرسہ، سب کچھ یہ ہے۔ اور اس کے ماقبل اگر دنیا میں آنے والے انبیاء علیہم السلام، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے بھی اپنے قرب میں موجود افراد کو دینی تعلیم سے روشناس کروایا اور انہیں زندگی گزارنے کا الہامی طریقہ بتایا۔ حتیٰ کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت ہوئی، اور آپ نے اپنے اصحاب میں علم کی ترویج و اشاعت کے لیے باقاعدہ اس معاملے کا آغاز کیا، اور گویا کہ مدرسے کی بنیاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور صحابہ کرام اس مدرسے کے پہلے طالب علم ہوئے۔ اس میں سر فہرست نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے کہ جن سے سب سے زیادہ احادیث طیبہ مروی ہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، وہاں پر صحابہ کرام نے جو انفرادی حیثیت میں علم حاصل کیا، پھر انہوں نے آگے اپنے اپنے مدارس قائم کیے باقاعدہ۔ وہ اس طرح ہمارے یہاں سسٹم ہے، اس طرح تو باقاعدہ نہیں تھا، یہ تھا کہ وہ ایک مقام پر موجود رہتے اور دیگر افراد ان کے پاس آیا کرتے اور ان سے اکتساب علم کیا کرتے۔ تو وہ تابعین کی جماعت کہلائی۔ پھر اس کے بعد تبع تابعین، جنہوں نے ان تابعین سے علم دین کا اکتساب کیا، اور یہ سلسلہ چلتے 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 حتیٰ کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی کثرت ہوئی اور یہاں پہ مغلیہ سلطنت قائم ہوئی، اور اکناف عالم کے اندر مدارس کا سسٹم مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ بالخصوص بغداد کی اگر مثال دیکھی جائے تو بغداد کے اندر کئی مدارس قائم تھے
جہاں دینی تعلیم اور ساتھ میں دنیاوی علوم کی بھی تعلیم منتقل کی جاتی اور اس کے ابلاغ کے لیے باقاعدہ افراد متعین ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو زمانہ تھا مسلمانوں میں، یہ سیکھنے کے ذوق و شوق کا زمانہ تھا، اور مسلمان اپنے دینی علوم میں مہارت رکھنا چاہتے تھے، بلکہ یہ وہ عہد تھا کہ جب گھر کے افراد اور ان کے ماتحت جو ماتحت ہوا کرتے، متبعین ان کے ہوا کرتے، ان مانو کر کے وہ نگہبان ہیں اور یہ ماتحت ہیں، وہ تابع ہیں، یہ متبوع ہیں، تو یہ افراد ضروری مسائل جانتے تھے، اور گھر کا فرد ہی گھر میں بنیادی ضروری تعلیم منتقل کر دیا کرتا، ماں کے ذریعے منتقل ہو جاتی، تو بچے کے لیے پہلی درس گاہ یا پہلا مدرسہ ماں کی گود تھی۔ تو یہ باقاعدہ سسٹم چلتے ہوئے ہندوستان میں پہنچا، اور ہندوستان کے اندر آج سے 200 سالہ پرانی تاریخ آپ اٹھا لیجئے، ہندوؤں کے پاس کوئی تعلیمی نظام موجود نہیں تھا، اور وہاں پہ جو دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود تھے ان کے پاس بھی کوئی باقاعدہ تعلیم سیکھنے سکھانے کے ادارہ جات کا قیام نہیں تھا۔ یہ مسلمان تھے جنہوں نے سب کانٹیننٹ کے اندر، بالخصوص غیر منقسم ہندوستان کے اندر، فروغ دین اور فروغ علوم دنیاویہ کے لیے باقاعدہ ادارہ جات قائم کیے، اور ان ادارہ جات کو مدارس کہا جاتا تھا۔ بڑے بڑے نامور اپنے فنون کے ماہر ہندو راجے مہاراجے مسلمان مدارس سے پڑھ کر اور مسلمانوں کے سامنے زانوِ تلمس طے کر کے اپنے اپنے فنون میں ماہر ہوئے۔ پھر جب انگریز کی یہاں آمد ہوئی ہندوستان کے اندر، تو یہ چاہتا تھا کہ یہ مدارس جس سے وابستہ ہو کر مسلمان اتنی طاقت حاصل کر چکے اور اپنے فنون میں ید طولہ رکھتے ہیں، ان کا یہ سسٹم تباہ کر دیا جائے، اور انہیں ان کی نگاہوں کے اندر ہی گویا کہ شرمندہ اور شرمسار کر دیا جائے۔ تو ہوا یہ، مدرسے کے مقابلے میں انہوں نے لارڈ میکالے کا سسٹم دیا، تعلیمی نظام۔ تو ایک طرف صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور 1200 سالہ امت کا ایک تعلیمی سسٹم تھا، اور ایک طرف وہ نظام تھا جو لارڈ میکالے کا تھا، جو انگریز کا تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اہل مدرسہ اس سسٹم کے آگے اپنے آپ کو بے اعتماد محسوس کریں کہ ہم تو اس سے نا آشنا ہیں، اور یہ جو تعلیم ہے اس کے مقابلے میں اس تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے پری پلان کوششیں کی، اور جس طرح ریاست وہاں پر جو مسلمانوں کی قائم تھی اس کا انحطاط ہوا، تو ان کے ماتحت چلنے والے مدارس اس کی بھی وہاں پر انہوں نے بیخ کنی کی، حتیٰ کہ جو انفرادی طور پر مدارس کا سسٹم چلانے والے افراد تھے ان کو بھی انہوں نے سزائیں دیں، اور دلی سے لے کر آپ لکھنؤ تک دیکھیے، اور لکھنؤ سے لے کر کالے پانی تک کس طرح مسلمان جو علوم کے ماہرین تھے ان کی قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا۔ بالآخر جو بچ گئے انہیں کالے پانی کی سزائیں دی گئیں، اور جیل میں ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی، اور بالآخر وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو اسلامی جہاں تک بنیاد ہے مدارس اور ان کی ضرورت، تو 1200 سالہ تاریخ ہندوستان تک، اور پھر 1400 سال اب جو گزر گیا زمانہ، آپ دیکھیے اسلام کی بقا کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرنے والے وہ مدارس ہیں۔ مدارس کی ابتدائی شکل ہم نے آپ کو بیان کی، وہ ایک چبوتری کی صورت میں تھی، پھر اس کے بعد صحابہ کرام وہ مساجد میں موجود ہوتے اور ان کے پاس لوگ آیا کرتے، کسی سے فقہ لیتے، کسی سے حدیث لیتے، کسی سے تفسیر کا علم لیتے۔ پھر جا کر جب علوم کی مزید تقسیم کاری اور دیگر علوم عالیہ کو سیکھنے کے لیے علوم عالیہ جو اعلیٰ بنیاد بنتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے چلے گئے، اس کے ماہرین کے پاس جا کر انہوں نے زانو تلمس طے کیے۔ تو اس دور کے اندر ادارہ جات اس طرح نہیں تھے کہ ایک ادارے کے اندر ساری تعلیم ہوا کرتی، ہوتا یہ کہ ہر فن کے ماہرین معروف تھے، جس طرح آج ہوتا ہے کہ فلاں سر کیمسٹری کے ماہر ہیں، فلاں فزکس کے ماہر ہیں، یا آج جو یونیورسٹیز کے اندر جامعات کے اندر مختلف ڈپارٹس بنے ہوتے ہیں کہ یہ فزکس کا ہے، یہ کیمسٹری کا ہے، یہ اپلائیڈ کیمسٹری کا ہے، یہ حدیث کا ہے، یہ لینگویج کا ہے، یہ باٹنی کا ہے، یہ فلانا ہے، یہ کیمیکل کا ہے۔ تو اسی طرح اس دور کے اندر افراد ہوا کرتے تھے، اور وہ افراد وہ ادارہ جات کے بغیر مساجد میں یا جو مقامات مختص تھے وہاں موجود ہوتے اور طالبان علم ان کے پاس آیا کرتے اور ان سے اپنے علم کی پیاس بجھاتے۔ ایک ایک فرد کے پاس ہزاروں لوگوں کا جمگھٹا ہوا کرتا تھا، تو اس سے ایک فن میں مہارت حاصل کی، پھر اس کے بعد دوسرے فن کے لیے دوسرے فرد کے پاس چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اکابر ہیں اس میں امام بخاری لے لیجئے، امام اعظم لے لیجئے، امام شافعی لے لیجئے اور دیگر اکابر، ان کی اگر اساتذہ کو شمار کیا جائے تو بعض کی تعداد 4000 تک پہنچی ہے۔
کہ انہوں نے 4000 اساتذہ سے علم دین سیکھا یا علوم دنیاویہ یا علوم عالیہ کے ساتھ عالیہ کو سیکھا، تو اس دور کے اندر مسلمانوں کی علمی بلندی کا حال کیا ہوگا کہ جب شیوخ کی تعداد 4000 ہوگی. آج 4 اساتذہ کے پاس جاتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو کتنا کامل محسوس کرنے لگتا ہے، تو جو 4000 شیوخ کے پاس جا کر ان سے اکتساب علم کر چکے ہوں گے تو ان کی مہارت کا حال کیا ہوگا. تو بہرحال اسلام کی بقا کے اندر مدارس کردار ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تا صبح قیامت ادا کرتے رہیں گے. مفتی صاحب، آج کے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں کیا اس طرح کی دینی تعلیم جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی، جیسے آپ نے ذکر کیا ابھی، اور بڑے بڑے شیوخ جو گزرے ہیں ہمارے، کیا ایسی تعلیمی نظام آج ہمارے یہاں جاری ہے اس طرح کی؟ جی دیکھیے، جو ہم نے عرض کیا اس دور میں تعلیمی نظام تھا وہ انفرادی حیثیت میں تھا کہ ایک فن کا ماہر ہوتا یا 2 فنون کا ماہر، اس کے پاس افراد آ کر علم دین سیکھتے یا علوم دنیاویہ سیکھتے، پھر وہ دوسری جگہ چلے جاتے. جیسے آپ نے امام غزالی کی مثال دی اور دیگر ہمارے اکابر ہیں، قزوینی صاحب ہیں، بیہقی ہیں اور دیگر ہیں. ہوا یہ ہندوستان کے اندر آج ہمارے یہاں آپ اگر کوئی شخص ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ گورنمنٹ باڈی کا حصہ بنے، ہمارے یہاں ڈائریکٹر کوئی بننا چاہتا ہے، کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی کمشنر بننا چاہتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر بننا چاہتا ہے، تو اس کو ایک مخصوص امتحان پاس کرنا پڑتا ہے اور مخصوص نصاب پڑھنا پڑتا ہے. تو اس دور کے اندر بھی ریاست کی باڈی چلانے کے لیے اور بالخصوص دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کے امتزاج کے طور پر ایک فرد تھے جو علوم کے ماہر تھے. جس طرح آج ہمارے یہاں ایجوکیشن کے ماہرین موجود ہوتے ہیں اور تعلیمی ماہرین فیصلہ کرتے ہیں کہ اس چیز کو ایڈ کیا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے. تو نظام الدین صاحب یہ علوم کے اندر، ایجوکیشن کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے. انہوں نے 1200 سالہ ادوار سے چھان پھٹک کر کے بکس کا انتخاب کیا، ایک سلیبس کا انتخاب کیا، اور اس سلیبس کو منتخب کرنے کے بعد جو اس وقت ریاست کے سربراہان تھے ان سے منظوری دلوائی، علماء کے پینل سے منظوری دلوائی گئی. جب یہ منظوری ہو گئی تو اس سلیبس کا نصاب اور اس نصاب کا نام رکھ دیا گیا درس نظامی. جس طرح کہا جاتا ہے لارڈ میکالے کا نظام، یہ ہمارے یہاں سندھ جو بورڈ ہے اس کا ایک اپنا تعلیمی نصاب ہے، پنجاب بورڈ کا اپنا تعلیمی نصاب ہے، لیکن تعلیمی نصاب میں کچھ کتابوں کی ایڈنگ یا کچھ کتابوں کو کم کرنا ہے، بنیادی طور پر وہ ایک جیسا ہی ہے. تو نظام الدین صاحب تھے، ان کے ساتھ ملا لگا ہوا تھا، ملا نظام الدین ان کو کہا جاتا ہے. اس دور میں یہ لفظ عزت کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو انہوں نے یہ سلیبس منتخب کیا، مخصوص کیا، اور اس سلیبس سے جو فارغ افراد ہوا کرتے تھے، اور یہ سلیبس کوئی 8 سال کا نہیں تھا، یہ 20 سال سے بھی زیادہ عرصے پر محیط تھا یہ سلیبس. پھر وہ کم ہوتا آج یہاں تک پہنچ گیا کہ 8 سال، 6 سال اور 5 سال میں اس کو کور کروایا جا رہا ہے. تو پہلے یہ 20 سال یہ آج سمٹتا ہوا 5 سالوں پر آگے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 1 سال میں چلا جائے. جی بالکل، میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، یہ جو 20 سال کے اندر تھا نا، اس کو جب پڑھ لیتا تھا فرد تو اب وہ اس قابل ہوتا کہ وہ ریاست کی جو باڈی ہے ان عہدوں کو سنبھالا کرتا. کہیں وہ اسسٹنٹ قاضی لگا کرتا، جس کو آپ جج کہتے ہیں، جج ہے اور پھر سب جج ہے، پھر وکیل ہیں، پھر ان کے ماتحت افراد ہیں، پھر جو کمشنرز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، اور پھر ان کے ماتحت جو عملہ ہوا کرتا ہے. تو یہ ہیڈ آف ڈپارٹ کے طور پر اس سلیبس کو پڑھ کر جو آنے والے ہوتے ان کو ریاست کے اندر رکھا جاتا. تو یہ بہت اہم چیز تھی جس کو پڑھنے والے اپنے ذہنی اعتبار سے وہ استعداد رکھتے تھے کہ عام انسان تو ان کی صلاحیتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. یہی وجہ آپ دیکھیں علامہ فضل خیر آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ان کو کالے پانی کی سزا ہو گئی، عنایت کاکوروی صاحب کو دیکھیے، کالے پانی کی جب ان کو سزا ہو گئی تو جہاں جو جیلر تھے وہاں پر اور ہیڈ جیلر تھا، اس نے چاہا کہ ان کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو وہ پڑھے، ان کتابوں کو وہ سیکھے، ان کے سینوں میں جو علم ہے وہ علم اس کے سینے میں منتقل ہو. تو جیل کے اندر بھی ان کا کام یہ تھا، یہ کتابیں لکھتے تھے اور وہاں پہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. اور وہ جو اپنے آپ کو فرنگی اور انگریزی تہذیب کا پروردہ کہتے بلکہ وہیں کے آئے ہوئے تھے، وہ ان کے آگے زانو تلمس طے کیا کرتے تھے. یہ اس نظام اور سسٹم کا عالم تھا. اب آپ نے جو ذکر کیا آپ نے جو ذکر کیا نا کہ یہ وقت کم ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا، تو اس دور کی ضرورت بڑی تھی.
کتابیں زیادہ تھیں. پھر زمانہ بدل گیا, اب ریاستی باڈی چلانے کے لیے تو نہیں ہے, تو پھر جس طرح ضرورت پڑتی چلی گئی تو اس میں بہت ساری کتابیں تھیں, جیسے فلکیات کی کتابیں ہو گئیں, ارضیات سے متعلق کتابیں ہو گئیں, جغرافیہ سے متعلق کتابیں ہو گئیں, بہت سارے اس میں دنیاوی علوم شامل ہو گئے. اب جب عہد تبدیل ہوا تو کچھ چیزوں کو اس سے ریموو کر دیا گیا, کتابوں کو بدل دیا گیا, اور ہوتے ہوتے آج وہ 8 سالہ نصاب میں آ گیا, اور اس 8 سال کو ہی کہیں 6 سال اور کہیں 5 سال میں پڑھایا جا رہا ہے. اب آپ کا یہ فرمانا ہے کہ یہ بھی کیسے کم ہو جائے گا, تو پھر وہ درس نظامی نہیں رہ پائے گا. یہ اس کی باقیات ہیں درس نظامی کی 8 سالہ. اب یہ اس سے بھی چلا جائے گا نا تو پھر مرغہ ایک ٹانگ پہ رہ جائے گا, پھر وہ چلنے کے قابل نہیں ہو پائے گا, پھر وہ ذبح کے قابل ہوگا. بالکل بالکل مفتی صاحب, جیسا آپ نے فرمایا نا کہ جسے ہمارے علماء اس طرح گزرے, جیسے علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا, تو میں اس نہج پر پہنچا ہوں آپ کے جملوں سے کہ اب پہلے کا علم, پہلے جو علماء علم حاصل کیا کرتے تھے, جو مدارس کا عالم ہوا کرتا تھا, یعنی کہ مدارس کی ضرورت ہوا کرتی تھی, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, کیا آپ دنیاوی تعلیم سے ہمیں دور کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب صرف اور صرف دینی تعلیم حاصل کریں اور دنیاوی تعلیم سے ہم دور ہو جائیں؟ ہاں, اپنے آسان پیرائے کے اندر بہت گہرا سوال, اور یوں کہیے کہ ترکش میں سے طاق کر ایک تیر نکالا ہے, لیکن یہ تیر جو ہے مدارس کے اوپر لگنے والا نہیں ہے. دیکھیے مدارس, ہم نے آپ کو عرض کیا کہ جب انگریز آیا یہاں پر, اس نے مدارس کا سسٹم دیکھا تو وہ خود بے اعتماد ہو گیا, اور بے اعتماد ہونے کے ساتھ اس نے اپنی ناکامی کا سب سے بڑا جو سبب قرار دیا وہ مدارس کو قرار دیا. انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے ہندو نہیں اٹھے تھے, عام مسلمان نہیں اٹھے تھے, ایک اہل مدرسہ سے فرد علامہ فضل حق خیرآبادی کا فتویٰ تھا, جس نے مسلمانوں کے اندر جنگ آزادی کی روح پھونک دی تھی. صحیح. اور علامہ فضل حق خیرآبادی کے اس فتوے پر لوگ جوق در جوق ان کے ماتحت جمع ہونا شروع ہو گئے. لیکن ہر دور کے اندر جس طرح اسلام میں میر جعفر اور میر صادق, اور مسلمانوں کو میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں کا سامنا رہا, اس دور کے اندر بھی ہوا کہ پیچھے سے کمک آنی تھی, انگریزوں کا مقابلہ کرنا تھا, لیکن لوگوں نے آزمائش میں ڈال دیا اور وہ جنگ آزادی کامیاب نہ ہو سکی. لیکن اس سے مسلمانوں کے اندر یہ فکر ضرور بیدار ہو گئی کہ ہم نے ان سے آزادی لینی ہے. اب انگریز کو یہ فکر تھی کہ یہ اہل مدرسہ تو اتنی پاور رکھتے ہیں کہ ایک آواز دیں, ایک فتویٰ جاری کریں تو مسلمان ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ہم جو انگریز ہیں ہم نے اتنی محنتیں کی ان کے اوپر, یہ ہمیں بالکل نظر انداز کرتے ہیں. تو انہوں نے مدارس کو ڈیگریڈ کرنا شروع کیا. پہلے لفظ مولوی اور ملا یہ عزت کی علامت تھا, تو انہوں نے مولوی اور ملا اس کو بے عزتی میں تبدیل کر دیا. آج اب دیکھتے ہیں 7 اسٹار ہوٹل میں جائیں یا 5 اسٹار ہوٹل ہو, وہاں پر ایک گیٹ اپ ہوتا ہے مخصوص. وہ گیٹ اپ کیا ہے کہ ایک پگ پہنی ہوئی ہے اور وہ شیروانی, اور اوپر جو ہے وہ ویسٹ کوٹ ٹائپ چیز پہنی ہوئی ہے, اور نیچے ایک مخصوص گیٹ اپ ہے. جی بالکل. یہ گیٹ اپ اس دور میں سرداروں کا ہوا کرتا تھا. جو قبیلے کا سردار ہوتا, ریاست کا والی ہوتا, وہ اس پگ کے ساتھ ہوتا اور وہ اس گیٹ اپ کے ساتھ ہوتا. انگریز کے بغض کا عالم یہ تھا, اس نے وہ ڈریس اتروا کر جو سرداروں کے لیے تھا وہ کس کو دے دیا, بیروں کو دے دیا. مفتی صاحب وہ کلی کو دے دیا. پھر تو یہ بات ہوئی نا کہ وہ کلی کو بھی جو سردار بنانا چاہتے ہیں. ہاں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کلی سے بھی بدتر ہو جائے. اچھا اچھا اچھا. وہ چاہتے تھے کہ ان کا درجہ کلی سے بھی بدتر ہو جائے, اور ان کو پتہ چلے کہ یار وہ جو تھے وہ یہاں پر پہنچ گئے, یعنی کہ کہاں کی مار ماری ہے, کہاں کی مار. اور پھر اسی کا بدلہ الحمدللہ افغانستان میں ابھی جو مسلمانوں نے اپنی ریاست قائم کی تو انہوں نے دیا کہ وہاں پر انہوں نے انگریزوں کے بوٹ پالش کرنے اور ان کے لباس اور گیٹ اپ کو اختیار کرنے میں عزت محسوس نہیں کی, بلکہ جو ان کے روایتی لباس تھے انہوں نے انہی روایتی لباسوں میں, بلکہ وہاں کے جو کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر ہیں انہوں نے بڑی مہنگی جوتیوں میں نہیں بلکہ 2 بدی کی جوتیوں کے اندر ہی کام شروع کر دیا. یہ اسلام کی پاور ہے کہ مدرسہ جو ہے نا وہ قلبی غنا سکھاتا ہے, وہ دنیا سے بے پرواہی سکھاتا ہے, دنیا کی حقیقت کھول کے رکھتا ہے, اور مادیت پرستی جو ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے. تو انگریز نے جو ہے نا یہ اپنے ترکش کے خاص تیر نشانے پہ لگائے, مدارس کو ڈیگریڈ کیا, پھر ساتھ میں اہل مدارس کو ڈیگریڈ کیا, پھر اس کے ساتھ میں ایک سسٹم لا کے کھڑا کر دیا, اور لوگوں کی نگاہوں میں سسٹم کی اہمیت پیدا کر دی, اور کہا کہ مدرسہ کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ اس وقت تک ہندوستان میں جو کچھ ہوا تھا وہ مدرسے سے ہی ہوا تھا. انگریزوں کے آنے سے پہلے تو کوئی اسکول نہیں تھا. آپ دیکھیے جو دنیا کے اندر عجائبات ہیں ان میں سے ایک تاج محل ہے,
جی بالکل. تاج محل کے انگریزوں نے بنایا. آج ہمارے یہاں یہ تحریر چلتی ہے, لوگوں کو ذہن دیا جاتا ہے کہ بھائی ہندوستان کے اندر جب تاج محل بن رہا تھا تو مغرب کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی اور وہ آکسفورڈ پہ کام کر رہے تھے. بھائی وہ آکسفورڈ پہ کام کر رہے تھے اس لیے کہ وہاں پہ تاج محل بنانے والے افراد تیار ہوں, اور یہاں پر افراد تاج محل بنا چکے تھے. یہ فرق ہے. دہلی کے شاہی قلعے کو دیکھیے, جب دہلی کے شاہی قلعے کا افتتاح ہوا اس کی تاریخ پڑھیے, پھر اس کے بعد کا معاملہ دیکھیے. آج ہمارے ہاں جو ہے موبائل اور اس طرح کی دیگر سہولیات موجود ہیں کمیونیکیشن کے لیے. ان قلعوں کا جا کر مطالعہ کیا جائے اس اعتبار سے کہ وہ اتنی طویل دیواریں ہوا کرتی تھیں, سردی میں الگ گرمیوں میں الگ وہاں پہ سسٹم تھا. ان دیواروں کا حال یہ تھا کہ دیوار میں اگر بولا جائے تو ایک مقام کی آواز دوسری دیوار پر دوسرے کونے تک پہنچا کرتی تھی. ان دیواروں کا حال یہ تھا, سائنس یہ تھی اس کے اندر سردیوں کے اندر وہ گرم رہتی اور گرمیوں میں ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی. یعنی کہ اتنی ماشاء اللہ سے علمی طاقت تھی مسلمانوں کے پاس کہ وہ اس طرح کے چیزیں جو ہے ایجاد کیا کرتے تھے, بنایا کرتے تھے. بالکل, یہ ٹیکنالوجی کے اندر مہارت تھی. آرکیٹیکچر کے میدان کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. یہ جو تھیم چلتی ہے نا ہماری یہاں آکسفورڈ بن رہی تھی, یہاں تاج محل بن رہا تھا, تو وہ تاج محل بنانے والے افراد کی تیاری کے لیے آکسفورڈ بنا رہے تھے, اور یہاں پہ تاج محل بنانے والے افراد بنا کر ہاتھ کٹوا چکے تھے. یہ ان کی مہارت تھی, ان کے فن, ان کے شعبے اور ان کی کاریگری کے اعتبار سے. اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں یہ سائنٹیفک پہلو کے ساتھ بنائی گئی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک کسی دیوانے کی بڑھ ہو. آج بھی تاج محل پر ریسرچر کہتے ہیں کہ اس پہ جو مینارے کھڑے ہوئے ہیں اور پھر گنبد ہے, اگر کبھی زلزلہ آئے تو ان میناروں کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ مینارے گنبد پہ نہ گریں, بلکہ اگر زلزلہ آتا ہے اور زمین میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے تو یہ میناریں پچھلی سائڈ پر گریں اور وہ جو تاج محل کا نقشہ ہے اسی طرح باقی رہے. یہ کہاں سے آئے تھے لوگ حضرت؟ یہ آکسفورڈ سے آئے تھے, مدارس سے آئے تھے, یہ مدارس سے آئے تھے, یہ مدارس سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, وہاں سے پڑھے ہوئے لوگ تھے. تو یہ فنون وہاں پر پڑھائے جاتے تھے, لیکن وہاں سے ان فنون کو الگ کیا گیا اور اس فنون کے جو ماہرین تھے ان کو لوگوں کی نگاہوں میں ڈیگریڈ کیا گیا. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ مسلمان جو تھے وہ اپنی عزت یہی سمجھنے لگے بعض کہ ہم مدرسے میں جائیں گے تو ناکام ہو جائیں گے, اور اگر اسکول میں جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیے تعلیمی سسٹم تو تقسیم ہو گیا صحیح, لیکن اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا مدرسے بھی جانا تھا اور اسکول بھی جانا تھا. لیکن ہماری یہ کچھ طبقات بن گئے. پہلا طبقہ تو وہ تھا کہ جو مدرسے اور اسکول دونوں سے وابستہ رہا. صحیح. ایک وہ تھا جو مدرسے میں ہی اٹک گیا, اور ایک وہ تھا جو مدرسے اسکول میں ہی پھنس گیا. اب اس میں ہوا یہ کہ جو مدرسے اور اسکول دونوں کو لے کے چل رہے تھے وہ تو آگے تک چلتے رہے, ان کو چیزیں سمجھ آنے لگی. جو صرف مدرسے میں رہ گیا بعض طبقہ, تو انہوں نے اہل اسکول اور اہل جامعہ اور اہل یونیورسٹی کو برا کہا, اور جو یونیورسٹی میں رہ گیا صرف اور وہ مدرسے کی طرف نہیں آیا تو اس نے اہل مدرسہ کو برا کہنا شروع کر دیا. تو یہ گیپ پیدا ہو گیا, اور ہماری مختلف تھاٹ رکھنے والے, مختلف نظریات رکھنے والے, اس طرح کے مائنڈ سیٹ رکھنے والے گروپس جو ہے وہ وجود کے اندر آ گئے, اور یہ آپس میں مل بیٹھ کر ایک دوسرے کی چیزوں کو سننے اور اس کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب مفتی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نظام کو, یعنی کہ مدارس کو ختم کرنے میں اور مدارس کو فرسودہ نظام کہلوانے میں ان یہود و نصارہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جی بالکل, مدرسے اور اہل مدرسہ اس سے ٹارگیٹڈ دین. جی, تیسرا اسٹیپ یہ ہے, اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ اہل نصارہ, اہل یہود, ان کا کردار ہے. وہ اسلام سے بغض رکھتے ہیں, کبھی دوست نہیں ہو سکتے, تو وہ اسلام کو مٹانے کے لیے اس کی مضبوطی کا سبب مدرسہ اور مدرسے کو چلانے والے اہل مدرسہ ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں تاکہ ان دی اینڈ وہ اسلام تک پہنچے, لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آپ رشیا کی مثال دیکھیے. جی بالکل, جی فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ دوست نہیں ہو سکتے, حالانکہ دوست ہیں مفتی صاحب. بالکل یہ دوست ہے, لیکن وہ جو بغل میں چھری رکھتے ہیں, اردو میں اس کو کہتے ہیں منہ پہ رام رام بغل میں چھری. تو آپ اسلام کو مٹا نہیں سکتے. اس کی مثال میں دوں گا رشیا کی. مسلم ریاستیں جو رشیا کے ماتحت رہیں تقریباً 70 سال, رشیا نے یہ حال کیا کہ وہاں پر گھروں میں قرآن رکھنا جرم تھا, کلمہ پڑھنا جرم تھا. تو ہمارے پاس تو بہت بڑی نعمت ہے.
یہ حال تھا. لیکن یہ اسلام کی پاور ہے اور مدرسے کی پاور ہے. اس کے لیے عمارت نہیں چاہیے ہوتی, اس کے لیے درد مند دل چاہیے ہوتا ہے. کیا بات. یہی وجہ ہے کہ یہ بوریہ نشین جو ہے نا, یہ ڈرتے نہیں ہیں. ان کو بڑے بڑے ادارہ جات اور بڑی آسائشوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بوری بچھاتے ہیں, اس پہ بیٹھ جاتے, کام شروع کر دیتے ہیں. 2 ایگزامپل دوں گا. ایک رشیا کی, جب یہ سوویت یونین تھا اور یہاں پہ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ قرآن رکھنے پہ پابندی اور جرم تھا. لوگوں نے دینی کتابوں کو بکسوں میں بند کر کے زیر زمین چھپا دیا تھا کہ ہمارا علمی سرمایہ ضائع نہ ہو جائے. ایک نسل, دوسری نسل, حتیٰ کہ تیسری نسل آ گئی. تیسری نسل نے اس بربادی اور اس تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن ان دی اینڈ جب ہوا یہ سوویت یونین ٹوٹا اور پھر ان ریاستوں کو آزادی ملی, تو اس میں جو افراد تھے مسلمان بحمد اللہ, وہ تیسری نسل مسلمان ہی تھی, وہ کافر نہیں ہو گئے تھے. کیا بات. کیوں؟ پہلی درسگاہ, پہلا مدرسہ ماں کی گود تھی. اور اہل مدرسہ نے مسلمانوں کو اتنا ایجوکیٹ کر دیا تھا کہ اس تسلط کے دور کے اندر بھی جس میں قرآن ان کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا, کلمہ پڑھنا جرم قرار دے دیا گیا, وہ اپنے اسلام کے ساتھ وابستہ تھے. دوسری مثال آپ ترکی کی دیکھیے. ترکیہ میں وہاں پر محمود افندی صاحب اور پھر ان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. جی بالکل. اور ان کی پوری ٹیم آپ دیکھیے. یہ جو رجب طیب صاحب ہیں, یہ ان کے ہم نوا ہیں, ان کے معتقد ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو ایک دور ترکیہ کے اندر وہ آیا کہ وہاں پر اسلامی تعلیمات پر بین تھا. اچھا. محمود افندی صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دور دراز علاقے کے اندر کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے اور لوگ ان کے پاس علم دین سیکھنے آتے تھے. لیکن علم دین یوں سیکھنے آتے کہ وہ ساتھ میں کدالیں, گیتی لے کر آتے کہ وہ بھی زمین ہموار کرنے کے لیے جا رہے ہیں, زمین میں بیج کے لیے, زمین کو زرخیز کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ گیتی, کدال اور وہ کسانوں والا گیٹ اپ بنا کر ان کے پاس آ جایا کرتے, اور پھر یہ حضرت ان کو بیٹھ کر علم دین سکھایا کرتے. جو عربک جاننے والے ہیں, صرف و نحو کے قواعد کو سیکھنے سکھانے یا سمجھنے سمجھانے یا پھر سمجھ کے بھول جانے والے, وہ جانتے کتنا مشکل ہوتا ہے. لفیف مفروق اور لفیف مقرون, ناقص واوی اور ناقص یائی, اجوف واوی اور اجوف یائی, محموز الفا, محموز العین اور محموز اللام. اسی طرح منصرف اور غیر منصرف اور غیر منصرف کے اسباب. اسی طرح ضمائر, مرفوع مرفوع متصل, مرفوع منفصل, مجرور متصل. اسی طرح منصوب متصل, مجرور منفصل. اسماء اشارہ کو لے لیجئے, اسماء موصولہ جو لے آپ لیجئے. کلام فرما رہے ہیں ابھی, یہ ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے. یہ واوی, حمزہ, معین, کیا فرما رہے ہیں, ہمارے سمجھ میں نہیں. یہ ایک علم ہے, یہ صرف کا علم ہے, عربک گرامر کا علم ہے. جس طرح مختلف زبانیں ہوتی ہیں اس کی گرامر ہوا کرتی ہے, تو عربی کی گرامر ہے. محمود افندی صاحب کا کلام یہ تھا کہ اسلام کا نام لینے پر پابندی تھی. یہ اس دور کے اندر زبان سے علم نہیں سکھاتے تھے, بلکہ یہ لوگوں کو اشاروں کے ساتھ عربک گرامر سکھاتے تھے. اچھا. یہ ان کا کمال تھا. اور پھر کرتے کرتے یہ ایک مسجد کے اندر آ گئے, کیونکہ وہاں پر ریاست کے کارندے گھومتے رہتے تھے کہ کون اسلام پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو اسلام کے نام پر جوڑنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو یہ دیوانوں والی زندگی گزارتے تھے. یہ دین سیکھنے کا جذبہ تھا, سکھانے کا جذبہ, سکھانا اور سیکھنا, مدرسے کو قائم رکھنا. میں پھر عرض کروں, عمارتوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے. دل کے اندر, سینے کے اندر درد مند دل ہونا چاہیے. وہ کام کرتے رہے. انڈیا وہ ایک مسجد کے اندر آئے, پھر وہاں پر وہ ریاست کا جو استعماری قوتیں تھیں کمزور پڑی. پھر اللہ نے ان کو وہ وقت عطا فرمایا کہ ان کے ارادت مند جو پہلے سیکھتے تھے اب وہ ان کے حلقے میں آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے. سختیاں کم ہو گئی, اور کرتے 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 ایسا ہوا کہ ان دی اینڈ انہوں نے رجب طیب اردوان کو تیار کر دیا. اور آج اب دیکھیے ترکیہ کا نظام کیا ہے, ترکیہ کا سسٹم کیا ہے. آج یہود اور نصارہ وہ پریشان ہیں, پاگل ہیں, صرف اس بات کے لیے کہ اردوان یہ دوبارہ حکومت کے اندر نہ آ جائے, کیونکہ یہ مدرسے سے سیکھا ہوا ہے اور یہ لوگوں کا خیر خواہ ہے. یہ مادیت پرست نہیں ہے, بلکہ یہ روحانیت پر یقین رکھنے والا ہے. اور ایسا روحانیت پر یقین رکھنے والا ہے کہ یہ اسلام کی بھی بات کرتا ہے, مدرسے کی بھی بات کرتا ہے, یونیورسٹی کی بھی بات کرتا ہے. مفتی صاحب, آپ جو ہے طیب اردوغان کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ وہ مدرسے سے پڑھا ہوا ہے, لیکن اس کا جو گیٹ اپ ہے, ان کا جو گیٹ اپ ہے وہ تو مدارس کے علماء یا مدارس کے طلباء جیسا تو نہیں.
حضرت آپ بھی تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کوئی ماشاءاللہ کوئی پگڑی شریف لوگ اسے کہتے ہیں, جی اور باقاعدہ کوئی جبہ وغیرہ تو نہیں پہنا ہوا. اسلام آپ کو کسی ایک مخصوص لباس میں تو قید نہیں کرتا ہے. تو مفتی صاحب آپ جو ہم آج کل ہمارے جو بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جو آپ نے وہاں سے تمہید بندی, معذرت خواہ ہوں اس حوالے سے, کہ آپ جو ہمیں مدارس کے اندر تعلیم دے رہے ہیں وہ تو صرف قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں, اور ہم یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم سے دور ہو جائیں, لیکن آج اگر ہمیں جاب چاہیے ہو یا چیزیں ہمیں آگے پیسے کمانے ہیں تو ہمیں ایک اسٹیٹس چاہیے, ایک تعلیمی نظام چاہیے, تو آپ ہمیں اس سے دور کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں, سارا قصور تو اہل مدرسہ کا ہے نا, جی کہ وہ مدرسے کے اندر بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے ایک گویا کہ بیکار قوم تیار کر رہے ہیں. اور اگر میں معذرت کے ساتھ کاؤنٹر کرتے ہوئے جواب دوں, کیونکہ آپ نے مجھ پر اعتراض کیا ہے جی کہ اہل مدرسہ یہ کر رہے ہیں, میں ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی جو قوم ہے ماشاءاللہ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں پڑھ کے نکل جاتے ہیں, تو آپ بھی تو بے روزگاروں کا ریوڑ تیار کر رہے ہیں. نہیں مفتی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں. یہ میں کاؤنٹر کرتے ہوئے آپ کو جواب دے رہا ہوں. حالانکہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. دیکھیں, اگر آپ مدرسے پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہاں پہ پڑھنے والے قرآن جانتے ہیں, حدیث جانتے ہیں, تو میں بھی مدرسے سے پڑھا ہوں. الحمدللہ میں ایم فل کا تھیسس کی تیاری کر رہا ہوں. نہیں کریں آپ, جی آپ ایم فل کر رہے ہیں ماشاء اللہ, الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. کیا بات. ہمارے اساتذہ نے تو ہمیں یہی تعلیم دی, بلکہ ہمارے ادارے کے اندر جو پڑھ رہے ہیں ان میں ہمارے یہاں تو پابندی ہے کہ بھائی آپ نے دنیاوی تعلیم کو کنٹینیو کرنا ہے. ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ اگر آپ تعلیم کنٹینیو نہیں رکھ سکتے, آپ تو ماشاءاللہ ایم فل کر رہے ہیں مفتی صاحب, لیکن یہاں پر تو لوگوں کے اذہان میں یہ بات ہے کہ مولوی جو ہے وہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں یہ تو صرف اور صرف قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کو تو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ مفتی صاحب یہ جو حضرت یہ جو ہے نا ایک ویکیوم کریٹ کیا گیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے, ورنہ آپ اہل مدارس کے پاس بیٹھ کے دیکھیے ماشاءاللہ, وہ کوئی ڈاکٹر بھی ملے گا, کوئی انجینئر بھی ملے گا, کوئی ان میں سائنٹسٹ بھی ملے گا, بڑے بڑے ذہین و فتین لوگ آپ کو اس میں ملیں گے, آپ کو اس میں کوئی پائلٹ بھی ملے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ان تک رسائی نہیں ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے نا تو اس کو کچھ بھی آتا جاتا نہیں ہے. آپ ان کے پاس بیٹھ کے تو دیکھیے اخلاق کی بلندی, اپنے مشن کے ساتھ سچی وابستگی, اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو سچے من کے ساتھ کرتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے جو میٹرک کے لیے تیاری کرتا ہے, ایک اہل مدرسہ وہ ہے جو حفظ کے لیے تیاری کر رہا ہے. آپ ان دونوں کا نتیجہ دیکھیں. حافظ جو ہے وہ حفظ کرتے 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 اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ مکمل قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے, اور اس کی منزل پکی ہوتی ہے. اگر بہت پکی نہیں ہوتی تو بہت کچی بھی نہیں ہوتی ہے, وہ بین مین تو کہیں نہ کہیں درجے میں ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا میٹرک پاس کرنے والے سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے 100% محنت کی ہو. ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے معذرت کے ساتھ جو نقل پر ڈیپینڈ کرتی ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو بعض اوقات ٹیچرز بھی, سب نہیں لیکن بعض وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یوں کرنا ہے معاملہ حل ہو جائے گا. بلکہ ہمارا ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے بہت بڑا جو اپنے اسکول کا بورڈ ایسے مقام پر پڑھواتے ہیں کہ جہاں پر ان کی سورس ہوتی ہے اور وہاں پہ ان کے بچوں کو آسانی فراہم کر دی جائے مختلف امور کے اندر. تو ہمارے یہاں آپ ان دونوں کی تقسیم کاری دیکھیے نا. حافظ وہ مدرسے میں گیا, لیکن ان دی اینڈ آپ دیکھیے وہ 30 پارے سنا رہے ہیں, لیکن جس نے 10 سال نہیں بلکہ 15 سال اسکول میں دیے. آپ اس اسکول کا 15 سال کا نصاب سن لیں, وہ شاید آپ کو اپنی میٹرک کی اردو کی پوری بک بھی نہیں سنا سکتا, اسلامیت کی پوری بک بھی نہیں سنا سکے گا, شاید پورے 6 کلمے بھی نہ سنا سکے. اب یہ پروڈکٹ دونوں جگہ تیار ہو رہی ہے, لیکن آپ دیکھیے وہ اپنے مقصد کے ساتھ کتنا مخلص ہے. ڈی گریڈ کرنا مقصود نہیں ہے, بعض جگہ بہت اچھے ہوتے ہیں اسکولنگ سسٹم کے اندر, لیکن سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا رے ان کو فرسودہ نہ سمجھیں. ان کے قریب آئیے, اہل مدرسہ کے ساتھ کچھ وقت گزار کے دیکھیے. یہ تہجد میں اٹھ جاتے ہیں حضرت, اچھا تہجد میں اٹھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں بیٹھ کر, فجر کی نماز پڑھتے ہیں, فجر کے بعد پھر دوبارہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں جب دماغ کی صلاحیتیں اپنے کمال کو ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ناشتہ ہوتا ہے, بریک فاسٹ ہوتا ہے ان کا, پھر اپنے یہ کلاس روم میں چلے جاتے ہیں, پھر پڑھتے ہیں, ظہر کی نماز ہے, پھر اس کے بعد ان کا لنچ ٹائم ہوتا ہے. اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی محنت. لنچ ٹائم کے بعد پھر یہ کچھ دیر آرام کرتے ہیں, پھر اس کے بعد عصر کی نماز, عصر کے بعد کچھ وقت ذہنی اور فکری جو ہے صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ہوا خوری ہو گئی یا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو گئیں. پھر مغرب کی نماز, مغرب کے بعد پھر جو ہے ڈنر ہے, پھر نماز عشاء کے بعد پھر مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو پڑھنے پڑھانے سے تعلق رہتا ہے. وہ جو ہاسٹل کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں یا جو کل وقتی بچے پڑھ رہے ہیں, تو اتنا پڑھنا, قرآن پڑھنا ہو, حفظ کرنا ہو, یا جو اسکالر کورس ہے وہ پڑھنا ہو, تو یہ تو صبح سے شام تک پڑھنا ہے. آپ یہاں پر ایک ہمارے اسکولنگ سسٹم کے ایک اسٹوڈنٹ کو اٹھا لیں, وہ کتنا پڑھ رہا ہے,
وہ اسکول پہنچتا ہے آخری وقت میں ٹائی باندھتے ہوئے یہاں پر آخری پھندا جا کر اسکول کے باہر کھینچتا ہے، یا وین روکتا ہے وہاں پہ آخری پھندا کھینچتا ہے، یا وین کی سیٹ پر بیٹھ کر وہ ٹائی کا جو ہے نا وہ آخری ناٹ جو ہے وہ ٹائٹ کر رہا ہوتا ہے. اسکول پہنچا وہاں پہ جیسے تیسے، پھر اس کے بعد واپس آیا لنچ. ایک میں صرف تقابل کروانا چاہ رہا ہوں کہ خدا را اہل مدرسہ کو ڈیگریڈ نہ کریں. اب دیکھیے ان کی محنتیں کیا ہیں، اور ان کی محنتوں کے بعد چاہیے تو یہ تھا ان کو سراہیں. بلکہ میں آپ کو عرض کروں گا خدا کی قسم کہ جو اہل مدرسہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں، آپ کا کام اٹکا ہوا ہو، آپ کا مسئلہ پھنسا ہوا ہو، آپ کسی ایسے مخلص محنتی طالب علم کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور اس کے قرب میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ ہمیں تو قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، اللہ ہمیں تو صحیح کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، اللہ ہمیں تو کلمے کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے، ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں. لیکن یہ کم سین وہ ہے کہ جس کا کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا. بچے جو ہیں ان سے تو قلم اٹھا ہوا ہے، قلم رکا ہوا ہے، اور یا رب اس کو تو نے توفیق دی ہے، 5 ٹائم نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اور پھر اس کے ذہن کی صلاحیت یہ ہے کہ ایک عام بچہ جو اسکول کا ہے اس کو کتاب کا سبق وہ 2 گھنٹے میں یاد ہوتا ہے، یہ 15 منٹ میں یاد کر لیتا ہے. یہ قرآن کا کمال ہے. حافظ کا ذہن بہت تیز چلتا ہے. یہی وجہ ہے جو حافظ ہوتے ہیں وہ یاد کرنے کی صلاحیت ان کی بڑی مضبوط ہو جاتی ہے. یا اللہ میں اس کے قرب میں بیٹھا ہوں، جو پڑھتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، اللہ میری مشکل کو دور فرما دے. کبھی قرب میں بیٹھ کر دعا کریں، کبھی طلباء پہ خرچ کر کے دیکھیے آپ کے اٹکے ہوئے کام کس طرح حل ہوں گے. یہ اللہ رب العزت کی رحمت میں وقت گزارنے والے افراد ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، اہل مدرسہ اور مدرسہ کو فرسودہ سمجھنے والا طبقہ جو ہے یہ مغرب زدہ ہے، معذرت کے ساتھ یہ لبرل ہے. ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو خدا کا ہی انکار کر دیتے ہیں اور وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اس کو اہل مدرسہ کو. لیکن کہ اہل مدرسہ اہل اسکول یا اہل کالج یا اہل یونیورسٹی کے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ اہل مدرسہ اسکولنگ سسٹم اپنے مدرسے کے اندر چلا رہے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، اسکولنگ کی تعلیم وہ مدرسے کے اندر دے رہے ہیں. اسی طرح پھر مدرسے سے پڑھنے کے بعد اس کو کالج میں ایڈمیشن دلوا رہے ہیں، پھر کالج کے بعد اس کو یونیورسٹی کے اندر بھیج رہے ہیں. اہل مدرسہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے جو فارغ التحصیل ہیں، ان کے جو پڑھے ہوئے افراد ہیں، ہمارے کراچی میں کتنے ادارے ہیں، وہاں سے جب اسٹوڈنٹ اسکالر کورس کر کے نکلتا ہے درس نظامی، تو وہ درس نظامی پلس گریجویٹ ہوتا ہے. اور پھر بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہو، یہ جو اسکالر کورس ہوتا ہے 8 سال تک اسٹوڈنٹ اس کے امتحانات دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کی جو لاسٹ سند ہوتی ہے جس کو عالمیہ کہا جاتا ہے، عالمیہ کی جو سند ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کی کراچی یونیورسٹی ایکویلنس دیتی ہے، معادلہ دیتی ہے جو ایم اے کی ایکویلنس ہوتی ہے. یعنی وہ اس کے اوپر ایم اے کی سند ان کو مل رہی ہوتی ہے کہ یہ ایم اے اسلامیات ہے، اور اس کے اوپر اپنی تعلیم کو آگے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. تو یہ اعلی مدرسہ جس کو آپ کی گورنمنٹ، آپ کی یونیورسٹی، آپ کا جامعہ سب ایکسیپٹ کر رہے ہیں ان کی تعلیم کو، تو پھر اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ اہل مدرسہ ان کا تعلیمی نظام فرسودہ ہے، تو پھر بتائیے یہ جو اہل نظر ہیں اور ایجوکیشن کے ماہرین ہیں یا یونیورسٹیز والے ہیں، وہ ان کی تعلیم پر ان کو معادلہ کے طور پر، ایکویلنس کے طور پر جو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، وہ مجرم ہیں یا وہ ان کے قدردان ہیں؟ تو جو ایجوکیشن کے ماہرین ہیں وہ تو ان کی تعلیم کے قدردان ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے تھوڑا سا کچھ پڑھا اور پڑھ کر اس کو پھر بھول گئے، جو پڑھا حضرت معذرت کے ساتھ اور پڑھ کے اس کو بھول گئے، وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ مدرسے کے اندر بیکار تعلیم ہے، مدرسے کے اندر کچھ نہیں ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ اہل مدرسہ جو ہیں یہ قرآن پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کیا، تو میں نے آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ عرض کر دیا. مدرسے کی جو درس نظامی کورس ہے وہ سلیبس، اس کے ساتھ اسکولنگ، پھر اس کے بعد کالج، پھر اس کے بعد یونیورسٹی جو ہماری یہاں ایک تقسیم کاری ہے، یہ سب اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر اس کو فالو نہ بھی کریں تو جسٹ درس نظامی اور عالمیہ کی سند پر آپ کی یونیورسٹیز ان کو ایکویلنس اور معادلہ فراہم کر رہی ہیں. اگر آپ اس کے باوجود اہل مدرسہ کی تعلیم پر انگشت نمائی کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ یونیورسٹیز پر جا کر اٹیک کیوں نہیں کرتے؟ اس کے چانسلر کو جا کر کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ گورنر کے پاس بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو قائل کیوں نہیں کرتے کہ یہ تو فرسودہ تعلیم پڑھ رہے ہیں، آپ اس پر ان کو سندیں کیوں دے رہے ہیں اپنے جامعات سے، اپنی یونیورسٹیز سے؟ یقیناً آپ نہیں کر سکیں گے قائل، یقیناً آپ خود اپنی نگاہوں کے اندر شرمندہ ہو جائیں گے. تو جب دلیل اتنی بوگس ہے، جب حال یہ ہے کہ جس طرح غبارے کے اندر ہوا ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، پن مارو تو پھٹ ہی آتا ہے، مکڑی کے جالے کی طرح کی دلیلیں اور نعرے ہیں، اور اس کو لگا کر خود اپنے آپ کو متاثر اور مطمئن کر لیتے ہیں.
سوچنا چاہیے کہ آپ منطقی انداز سے چل رہے ہیں یا وہ جو ان تعلیمی میدانوں کے اندر سفر طے کرتے کرتے یہاں تک آ گئے. میں آپ سے بھی پوچھوں گا آپ کی تعلیم کی، آپ نے بھی تو اسکالر کورس کیا ہے. جی مفتی صاحب بالکل الحمدللہ اسکالر کورس کیا ہوا ہے ہم نے، اور الحمدللہ عز و جل ڈی اے ای جو ڈپلوما ایسوسیٹ انجینئرنگ ہے اس میں نے 3 سالہ کورس بھی کیا ہوا ہے. یعنی آپ نے انجینئرنگ 3 سال پڑھی ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. تو آپ نے تو ٹوپی بھی لگائی ہوئی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ. ہماری اصل میں مفتی صاحب ہمیں اسکالرز جب ہم یہ کورس کر رہے تھے اس دوران ہمارے اساتذہ نے ہمارا یہ ذہن بنایا کہ آپ نے صرف دینی تعلیم حاصل نہیں کرنی ہے، دینی تعلیم کی ایک خاص ضرورت ہے، لازم ہے ہمارے لیے. یہ جو چیزیں ہم پر فرض ہے اسے سیکھنا ہم پر لازمی ہے. تو ہم نے اسکالرز کورس کیا ہے، اس کے بعد ہمارا یہ ذہن بنایا گیا ہمارے مدرسے کے اندر. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمیں اساتذہ ہمارا یہ ذہن بناتے ہیں کہ آپ صرف دینی تعلیم حاصل نہ کریں، صرف اسی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ جو ہے دنیاوی تعلیم کی طرف بھی جائیں. الحمدللہ عز و جل یہ ہمارے اساتذہ کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمارا یہ ذہن بنایا مفتی صاحب. چلیں دوسرا میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اعلی مدرسہ تو قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ تو ماشاءاللہ آپ بتائیے، آپ اتنا عرصہ سروائیو کر رہے ہیں تو آپ مطلب کھانا پینا چھوڑ دیا، آپ نے ہوا پہ گزارا ہو رہا ہے یا ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے سسٹم؟ جی مفتی صاحب الحمدللہ عز و جل ایک بہترین زندگی ہم گزار رہے ہیں الحمدللہ عز و جل، اور اسی تعلیم کی برکت کی وجہ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا رکھا ہے. اور یقین کریں اس حوالے سے ہم آپ کی بات سے بالکل روگردانی نہیں کر رہا کہ جو علماء ہوتے ہیں، جو مدرسین ہوتے ہیں، جو کہ طلباء ہوتے ہیں، جو علم دین حاصل کرتے ہیں، وہ مفتی صاحب بھوکے نہیں مرتے ہیں، وہ مفتی صاحب بھوکے نہیں رہتے ہیں، ان کو اللہ کھلا رہا ہوتا ہے. ایک ان پر عطا ہوتی ہے ان کے اوپر کہ وہ ان کا نظام بن رہا ہوتا ہے، ان کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور ان سے اچھا کھا رہے ہوتے ہیں جو کہ انجینئر بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں دیکھیں، ہمارے بالکل مسئلہ یہ ہے کہ جو دینی طالب علم ہے نا، اس کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم اور اس کی اسکلز جو ہیں اس کو ڈیولپ کروانا چاہیے. اور ہمارے ہاں جو ماشاءاللہ اہل مدرسہ ہیں اور جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اس پر محنت کرتے ہیں. الحمدللہ نور الہدا کا ماحول آپ جو دیکھنے والے سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں تقریباً 100 کے قریب حضرت اسکالرز جو ہیں وہ پاس آؤٹ کر چکے ہیں، اور اس میں اکثریت وہ ہے جو الحمدللہ گریجویٹ ہوگی الحمدللہ. اور یہ جس ہم علاقے میں ہیں، جس جگہ پر ہیں، اور ہمارا صرف ان کو گریجویٹ پر روک یا ان کو گریجویٹ رکھنا مقصود نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ پی ایچ ڈی لیول تک پہنچے، کم از کم. یہ ماشاءاللہ آپ کی ذہنیت ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو پی ایچ ڈی تک پہنچانا چاہتے ہیں. یہ صرف ہماری نہیں، ہمارے اساتذہ سے جیسے آپ نے کہا نا، اور بہت سارے اعلی مدرسہ کی یہی فکر ہے، اور وہ اس پر محنتیں کر رہے ہیں، کرتے ہیں. بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کا تو کام اعتراض کرنا ہے، اور پھر ہوتا یہ کہ ہمارے جو عام مسلمان بھائی ہوتے ہیں نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو مفتی صاحب ایک غالباً مقولہ بھی ہے اس حوالے سے کوئی عربی کا، المعترض کالاعمى، شاید ایسی کچھ ہے. ایسے ہی کچھ ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا. جو عربی جاننے والے نا وہ اس کو سمجھ جائیں گے اور اس کی لذت کو محسوس کریں گے کہ واقعی المعترض کالاعمى، معترض جو ہے نا وہ اعمى کی مثال ہے. اب یہ اعمى کیا، اس کے لیے آپ عربک پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور جب پڑھیں اور گے عربک سیکھنا بھی چاہیے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انا عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنہ عربی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں عربی، قرآن عربی، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے. سبحان اللہ. اور مرنے کے بعد ہر انسان عربی ہو جائے گا یقیناً. مرنے کے قبر کے اندر جو ہے وہ عربی میں سوال ہوں گے اور عربی میں ہی جواب دینا پڑے گا. اچھا، تو ہمیں سیکھنا چاہیے اس حوالے سے. بالکل سیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ جو ہے انگلش کو علم سمجھتے ہیں. ہاں، یہ بات جو آپ نے کی مفتی صاحب اس حوالے سے بالکل میں یہی عرض کروں گا، معذرت بات کاٹ دی میں نے آپ کی، کہ انگلش کو علم سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ میٹرک پاس ہو یا نہ ہو، اس کو انگلش آتی ہے، وہ بہت بہترین علم حاصل کرنے والا، مطلب بہترین علمی شخصیت ہے وہ. یہ ہمارا نظام بنا ہوا ہے یہاں پر. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، یہ ہماری ذہنی غلامی ہے، ہماری ذہنی پستی ہے کہ ہم زبان کو علم سمجھ بیٹھے، زبان کو اسٹیٹس کا معیار سمجھ بیٹھے. آج انگلش کو اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ آپ بولیں گے نا تو آپ کا اسٹیٹس ہائی ہو جائے گا، بالکل، تو پھر تو جو ایسی ریاستیں جہاں یہ زبانیں بولی جاتی ہیں تو وہاں پہ تو سویپر بھی یہی بول رہا ہوتا ہے. بالکل، وہاں پہ تو ٹیبل صاف کرنے والا بھی یہی بول رہا ہوتا ہے. تو پھر چاہیے اس کو بھی ڈاکٹریٹ کی سند دے دی جائے. اور ہمارے یہاں 2 جملے اگر انگلش کے بول دیں تو سامنے والا متاثر ہو جاتا ہے، ایجوکیٹڈ مولانا صاحب انگلش بول رہے ہیں.
حالانکہ مولانا صاحب نے انگلش تو بول دی ٹیڑھی میڑھی، لیکن جو اردو بولی تھی وہ اس سے بھی خراب بولی. یعنی جو ہماری مادری زبان ہے ہم اس سے اتنے بیزار ہیں اور ہم اس سے اتنے غیر مطمئن ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اردو کے الفاظ ہمیں بولنا نہیں آتے صحیح سے، اردو کا تلفظ ہمارا درست نہیں ہوتا. قومیں جو ہے نا اپنی زبان سے آگے بڑھتی ہیں، بالکل ایسا ہی. اور ہم تو اپنی زبان کو ایسا چھوڑ بیٹھے، بلکہ اس سے روٹ بیٹھے، بلکہ اس سے اتنا دور چلے گئے کہ ہمیں اپنی زبان میں مزہ نہیں آتا ہے. تو مفتی صاحب جو آپ نے بات شروع کی تھی شروعات کے اندر کہ سارا کا سارا معاملہ وہیں سے ہے جنہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی. بالکل. دیکھیے جو تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ بہت گہرائی کے ساتھ سازش کرتے ہیں، اور گہرائی کے ساتھ سازش اتنی کرتے ہیں کہ وہ اس کا نتیجہ فوراً نہیں آتا. وہ 100 سال 200 سال کی پلاننگ کرتے ہیں اور اس وقت کے نتائج سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسلام کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی کہ اسلام سے اتنا بغض اور اتنی نفرت ہے، اس لیے کہ جو یہود تھے نا یہ اللہ کے نبی سے بہت نفرت کرتے تھے، اتنی نفرت کرتے تھے. قرآن نے کہا قل موتوا بغیظکم، مر جاؤ تم اپنے غیظ کے اندر، تمہارا غیظ تو ختم ہونے والا ہی نہیں ہے، اپنی انگلیاں چبا لو تم اپنے غیظ کے اندر. اللہ کے نبی سے تم جو ہے نفرت کرتے ہو، اللہ کے نبی سے بغض رکھتے ہو. یہ تو وہ ہیں جن کے قدموں میں اپنی جان نہیں بلکہ اپنا سب کچھ نثار کر دیا جائے. بہرحال ہم انگلش کا بھی انکار نہیں کریں گے، زبان کی حیثیت سے مختلف زبانیں سیکھنی چاہیے جس کی ضرورت ہے. ہاں یہ ضرور میں عرض کروں گا عربی زبان یہ صرف زبان نہیں ہے، علم ہے. اور زبانیں وہ زبانیں ہیں، لیکن عربی زبان وہ زبان نہیں ہے بلکہ علم ہے، کیونکہ قرآن عربی کے اندر ہے. اور اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن. بہرحال اس پہ بہت سارے دلائل ہیں، جو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے اشارہ کافی ہے، جو نہیں سمجھنے والے وہ نہ سمجھے. لیکن میں ضرور کہوں گا کہ اردو کو مضبوط ضرور کرنا چاہیے. مفتی صاحب آپ نے بھی فرمایا نا کہ عربی زبان صرف زبان نہیں بلکہ علم ہے. بالکل. اور آپ نے مثال بھی دی کہ الرحمن علم القرآن، کہ بندہ قرآن سمجھتا ہے. تو کیا کوئی شخص جو کہ عربی جانتا ہو اور وہ قرآن پاک کو سمجھنے بیٹھے تو کیا اس کو سمجھ سکتا ہے وہ؟ ہاں عربی جاننے والا کیا قرآن کو سمجھ لے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر عربی کون بولنے والا ہوگا؟ بے شک. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ سے بڑھ کے عربی بولنے سمجھنے والا کون ہوگا؟ لیکن وہ جو عربی دان تھے انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے آقا علیہ السلام سے سورہ بقرہ کی تفسیر 12 سال میں سیکھی. اللہ اکبر. سورہ بقرہ سیکھنے میں 12 سال لگائے جن کی زبان اپنی عربی تھی. تو مفتی صاحب ایک چیز پوچھنا تھا آپ سے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سیکھنے کے لیے مطلب 12 سال لگا دی اسے سمجھنے میں، سیکھنے میں. آج ہم 8 سال کورس کر کے جو ہمارا طالب علم ہے، اور مسئلہ یہ کہ وہ 12 سال سیکھ کے عمر فاروق اعظم بنے. سبحان اللہ. اور یہاں پہ 8 سال سیکھنے کے بعد فاروق اعظم تھوڑی بنتے ہیں. ان کی جو سواری ہے، سواری سے لگنے والی خاک ہے، اس خاک کی گرد کو بھی پہنچ جائیں تو یہ بڑی بات ہے. اللہ اللہ. اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے. بالکل. اس 8 سالہ کورس کو، بلکہ 8 نہیں 20 سالہ کورس پڑھنے کے بعد بھی ان کی سواریوں کے قدموں سے اڑنے والی خاک تک نہیں پہنچ پاتے. بالکل. وہ فاروق اعظم تھے. بالکل بالکل. کہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا. اللہ اکبر. وہ تھے کہ جن کی مرضی پر اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دیتا تھا. وہ شیطان والا واقعہ تو سنایا. اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جہاں عمر ہوتے ہیں نا شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے، شیطان راستہ بدل لیتا ہے وہاں سے. اور صحابہ خود کہتے تھے کہ جب تک حضرت عمر موجود رہے تو شیاطین بند رہے. وہ ڈرتے تھے. حضرت عمر کا روب تھا، روب ایسا تھا، ان کا دبدبا تھا. اور پھر آپ کی وفات کے بعد یہ شیاطین نما انسان یہ بھی سامنے آئے. اور اس کا شاخسانہ آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا. اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اسلام کو نقصان پہنچاؤں گا اور ایسا فتنہ برپا کروں گا کہ میں مسلمانوں میں خون ریزی کروا دوں گا. یہ یہودی تھا، یہودی عالم تھا. یعنی کہ اس نے مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر فتنہ پھیلایا. بالکل. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں حضرت، یہ کوئی انوکھی بات تھوڑی ہے کہ جو باقاعدہ مدارس میں آ کر علم دین سیکھتے ہیں اور ہوتے وہ دوسرے مذہب کے ہیں. اچھا. وہاں کی فنڈنگ پہ چلتے ہیں اور سب کچھ سیکھ لینے کے بعد پھر اسلام کے اندر فرقہ واریت پھیلاتے ہیں
اس کو پروموٹ کرتے ہیں، غلط باتیں پھیلاتے ہیں. آج اب دیکھیے ہمارے بالخصوص سوشل میڈیا پر تو آپ کو ایسی بھانت بھانت کی بولی بولنے والے بہت سے لوگ مل جائیں گے جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین دار ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب ہیں، یہ فلانے صاحب ہیں، یہ فلانے صاحب ہیں. در حقیقت وہ کسی کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور وہ ان کی ایجنٹی کے اندر یا ان کی دلالی کے اندر یا ان کے بروکر بن کر اپنی دنیا گزارتے ہیں. اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جس کے اندر غلط چیزوں کو عام کرتے ہیں، انہیں ان کے صحابہ کے بارے میں، انہیں اللہ کے اولیاء کے بارے میں، نیک بندوں سے بدظن کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور ساری ایسی باتوں کے اندر وہ اپنی طاقتوں کو صرف کر دیتے ہیں جس سے مسلمانوں میں انتشار پھیلے. اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 1400 سال کے اندر جتنے آئے وہ سارے بیکار تھے، کم عقل تھے، بس ہم ہی چند لوگ یا میں ہی ایک ہوں کہ جو سب سے زیادہ عقل مند ہے، اور آپ لوگ میرے گرد جمع ہو جاؤ تو آپ سیدھے جنت کے اندر جاؤ گے. حالانکہ اس کو پوچھو تو اس کے نہ اماں کا پتہ ہوگا نہ گھر والوں کا پتہ ہوگا، اور اس کا بچپن دیکھو تو وہ کچھ عطا پتہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہتا ہے کہ بس میرے گرد جمع ہو جاؤ آپ کو فلاح مل جائے گی، نجات مل جائے گی. تو خدا را ایسی عجیب و غریب باتیں کرنے والے، طرح طرح کی بولیاں بولنے والے، ان کو سننا بھی نہیں چاہیے. بلکہ میں واقعہ عرض کروں گا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا. وہ شخص عقیدے کے اعتبار سے کمزور تھا، تو اس نے کہا میں آپ کو قرآن کی آیتیں سنانا چاہتا ہوں. تو ان بزرگ نے کہا میں تو اس سے قرآن نہیں سنوں گا. اس نے کہا حضرت قرآن سنا رہا ہو، سن لیں مجھ سے. آپ نے فرمایا میں تو اس سے قرآن نہیں سنوں گا تو چلا جاؤ، اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. اینڈ میں وہ شخص چلا گیا. جب وہ چلا گیا نا تو ان حضرت کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت آپ اتنے بڑے عالم، آپ اتنے بڑے مولانا صاحب، لوگ آپ سے علم دین سیکھنے آتے ہیں اور آپ کی عقل اور آپ کی صلاحیتوں کا تو ڈنکا بجتا ہے، یہ آپ کو کچھ بتا تھوڑی رہا تھے، تو آپ کو قرآن سنا رہا تھا، آپ سن لیتے، اس سے آپ کی فکر میں کون سی خرابی پیدا ہو جاتی. تو آپ نے کہا فکر میں تو خرابی پیدا نہیں ہوتی لیکن مزاج میں خرابی پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ مجھے قرآن سناتا اور اس کے سنانے کا انداز شاید مجھے پسند آ جاتا، میں کہتا اس نے جو انداز اپنایا تھا نا وہ اچھا تھا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کی فکر اور جس کے نظریے کے اندر خرابی ہے، مجھے اس کا انداز بھی دل کو نہ بھائے، میں اس کے انداز کو بھی سننا نہیں چاہتا. اور آج ہمارے یہاں مائنڈ ایسا بن چکا ہے یا موڈ ایسا بن چکا ہے کہ جو خراب باتیں کر رہا ہوتا ہے نا، قصداً اس کے پاس جا کے دیکھتے ہیں اور اس کے چینل پر پہنچتے ہیں، کلپ پہ پہنچتے ہیں، بول کیا رہا ہے یار، سنو تو یہ کیا کہہ رہا ہے. پھر دوسرے چار کو اور بھیجتے، دیکھو یار یہ کیا کہہ رہا ہے، 5 کو وہ آگے بھیجتے، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. اس طرح ہوتا کیا ہے کہ وہ شخص چند لوگوں سے ہزاروں نے علاقوں کے اندر پہنچ جاتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے دل کے اندر یہ جذبہ رکھیں کہ جو نظریے میں فکر میں کمزور ہے ہم نے سننا ہی نہیں ہے اسے. ہمارے بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سب کو سننا چاہیے، سب کی کتابیں پڑھنا چاہیے. نہیں، علماء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ عام مسلمان ہیں، اس کے لیے اس طرح کی سب کتابوں کو پڑھنا اور یہ کرنا وہ کرنا یہ حرام ہے، منع ہے. بعض اوقات کسی کی کوئی لکھی ہوئی بات ہے اور اس نے اسلام کی دشمنی میں لکھی اور اس پیرائے میں لکھی کہ آپ کو وہی حقیقت لگنے لگی تو ہوگا کیا، آپ اسلام سے بدظن ہو جاؤ گے. ہوگا کیا کہ پھر آپ کو اسلام کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے ہر طرف نہیں جانا چاہیے، صحیح، بلکہ اپنے نظریے پہ رہنا چاہیے اور جو اہل نظریہ ہیں انہی کی بات کو فالو کرنا چاہیے. سب آپ نے ابھی امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، یہ کون تھے؟ امام احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. اچھا، انہوں نے اللہ کے ولی تھے اور ہم نے ان کے حوالے سے غالباً میتھس کے حوالے سے ہم نے ان کے معاملات سنے. اللہ کے ولی تھے، مدرسے سے تعلیم حاصل کیا تھا انہوں نے؟ یہ اللہ کے ایسے ولی تھے کہ ان کو 50 سے زیادہ علوم کے اندر مہارت حاصل تھی. اللہ اکبر، 50 سے زیادہ علوم مدرسے کے طالب علم کو؟ جی، اور انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. یعنی کہ مفتی صاحب مدرسے کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور یہ ایسے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ اس وقت اور آج بھی بہت سے علوم کے ماہر سمجھنے سے قاصر ہیں. اللہ اکبر، اللہ نے ان کو ایسا علم عطا کیا تھا. اور وہ جو آپ نے میتھ والا مسئلہ بیان کیا نا، ایک پروفیسر صاحب تھے اور وہ میتھمیٹکس کے اندر بڑے ماہر تھے. کوئی فارمولا ان کا جو ہے نا وہ مس ہو گیا اور ان کو جو ہے سالو نہیں ہو رہا تھا آنسر، اور وہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ آنسر ہی سالو نہیں ہو رہا. پروفیسر تھے وہ تو میتھ کے. پھر ان کو خیال آیا کہ اس کے لیے مجھے باہر ملک کا سفر کرنا چاہیے اور وہاں جا کر پھر میں جو اس کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ کروں گا اور یہ مسئلہ سالو کرواؤں گا. تو ان کی ایک شخص سے بات ہوئی کہ بھائی میں فلانی یہ مسئلہ میرا اٹک گیا ہے اور میں
جو ہے برطانیہ کا سفر کرنے والا ہوں, میرے لیے دعا کرنا. انہوں نے کہا برطانیہ کیوں جا رہے ہو؟ کہا یار وہ میرا مسئلہ پھنس گیا ہے میتھ کا, اس وجہ سے مجھے وہاں کا سفر کرنا پڑ رہا ہے اور یہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ انڈیا کے اندر. تو انہوں نے کہا پریشان کیوں آپ, یہ بریلی کے اندر ایک امام احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا, آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ کہنے لگے حضرت یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں, میں پروفیسر ہوں فلانی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, اور یہ میتھ کا مسئلہ یہاں پہ کوئی بھی حل نہیں کر پا رہا ہے یونیورسٹی یہ انڈیا کے اندر, اس لیے مجھے فلانی جگہ کا سفر طے کرنا پڑ رہا ہے. آپ کرو مولانا صاحب کے پاس چلو, میں وہ میرا مسئلہ حل کریں گے. کیوں مذاق کرتے ہو بھائی مجھ سے؟ انہوں نے کہا یار آپ کا چلو مسئلہ حل ہو نہ ہو آپ اس کو چھوڑو, آپ ملاقات تو کر لو, پھر دیکھتے ہیں. پھر ہوا یہ حضرت ملاقات کے لیے آ گئے, اور آ کر عصر کا وقت تھا. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا کہ ملاقات کرنے آئے. پھر ان حضرت نے کہا کہ حضور ان کا ایک مسئلہ میتھ کا پھنسا ہوا ہے, وہ حل نہیں ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ؟ کہنے لگے حضرت آپ چھوڑیں, آپ کے کام کی چیز نہیں ہے. آپ نے فرمایا بتائیے تو مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے اپنا فارمولا اور اس کے اندر جو مسٹیک ہو رہی تھی وہ چیز بیان کر دی, لیکن وہ بھی اچاٹ دل کے ساتھ. امام احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وہیں پر ہی بیٹھے بیٹھے کیلکولیشن کی ہاتھ پر اور کچھ تحریر کیا, اور آپ نے فرمایا دیکھو آپ کے مسئلے کا لیے ہاتھ پر, مطلب آپ نے پرچے پر اس کو لکھا اور ہاتھ پر آپ نے اس کو کاؤنٹ کیا اور پرچے پر لکھا. کوئی کیلکولیٹر یوز نہیں کیا حضرت, ہاتھ پر یوں لکھ کر. بالکل بالکل, قلم کاغذ اور ان کا ہاتھ اور خدا داد صلاحیت, اور ان کو دیا کہ آپ کے مسئلے کا سولف یہی ہے. انہوں نے سولف دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی, یہ کیا, اس کے لیے تو میں برطانیہ جانے والا تھا, آپ نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں اور مختصر سا وقت ہے آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. تو کہا ہاں, جس پہ رسول اللہ کی میٹھی نظر پڑ جائے پھر اس کے لیے مسئلہ نہیں رہا کرتا, بلکہ مسئلے اس کے قدموں میں آ کر خود ہی حل ہو جایا کرتے. بس پھر وہ امام احمد رضا صاحب کا دیوانہ ہو گیا. میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ ان کی کتابیں پڑھیے, فتاوی رضویہ شریف, العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ, اس کا مطالعہ کیجیے. 33 جلدوں کے اندر موجود ہے یہ, اور یہ سافٹ ویئر کی صورت میں بھی مل جاتا ہے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس کو اسٹڈی کیجیے. مختلف ٹاپکس پر ہے یہ. انگلش کے اندر ترجمہ آپ کی بہت ساری بکس ہو چکی ہیں, اس لٹریچر کو آپ پڑھیے. بالخصوص آواز کے بارے میں آپ کی تحقیق پڑھیے, پانی کے بارے میں پڑھیے, اسٹونز کے بارے میں ان کی ریسرچ کو پڑھیے. اسی طرح ستاروں کی چالوں کے بارے میں ان کی جو ہے تحقیقات کو پڑھیے. اسی طرح پانی کے بارنگ یا بے رنگ ہونے کے بارے میں ان کی ریسرچ کو پڑھیے. آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. اتنے فنون کے ماہر, آج دیکھیے ایک ٹاپک پر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اگر میٹرک سے چلیں تو آگے جا کر تقریباً 8 سال کا وقت تو لگ جاتا ہے. کتنا سر؟ بالکل ایسے ہی 8 سال. اور یہ 50 سے زیادہ ٹاپکس کے اندر اسپیشلائزیشن کیے ہوئے تھے. تو گویا کہ 8 سال کو ملٹیپلائی کریں اور پھر 50 سے ملٹیپلائی کریں تو 300 سال سے زیادہ کا وقت لگتا ہے. کسی یونیورسٹی کے طالب علم میں نہیں, یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے, انہوں نے سب مدرسے میں سیکھا تھا. سب مدرسے میں سیکھا تھا اور اللہ کی عطا سے سیکھا تھا. والدہ کی گود میں سیکھا, والد صاحب سے سیکھا, پھر کچھ مدرسے میں گئے اور یہ کچھ وقت گزارا. یعنی کہ مفتی صاحب ان کو جاننا چاہیے کہ ایسی اتنی بڑی شخصیت آپ جس نام لے رہے ہیں امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ, ان کا واقعہ ہم نے بھی سنا ہے. بالکل ان کو تو پھر پڑھنا چاہیے اس حوالے سے مفتی صاحب کہ ایسی شخصیت جنہوں نے اتنے علوم پر عبور حاصل کیا ہوا تھا انہوں نے, اور اتنی 33 جلدوں کے حوالے سے فرمایا آپ نے, شاید رضویہ, جی فتاوی رضویہ, شاید بالکل فتاوی رضویہ 33 والیومز ہیں اس کے. ماشاء اللہ. اور جلدوں کے اندر ہے وہ مفتی صاحب؟ بالکل, ایک جلد کے اندر تقریباً 800-900 صفحات ہیں. اس کے اندر کیا ہے مفتی صاحب اس حوالے سے؟ اس کے اندر دنیا جان کے علوم موجود ہیں. آپ بہت ساری ریسرچ ہیں, آپ جس ٹاپک پر چاہیں آپ اس کا انڈیکس دیکھیے, عقل حیران رہ جائے گی کہ ایک بندہ اتنی جہتوں کے اندر کیسے لکھ سکتا ہے, اور یہ علم کا خزانہ کہاں سے آیا اس کے پاس. مدرسے کے طالب علم, مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے. آپ امام غزالی کو دیکھیں, مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے. آپ البیرونی کو دیکھیں, مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے. آج ہمارے یہاں میٹرک کے اندر جن سائنٹسٹ کو پڑھایا جاتا ہے ان کے بارے میں پڑھیں, وہ سارے مدرسے کے تو پڑھے ہوئے تھے. یعنی کہ مفتی صاحب یہ جو البیرونی وغیرہ کے حوالے سے آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ مسلمان سائنٹسٹ ہیں؟ بالکل مسلمان سائنٹسٹ. ان کا تو نام کہیں نہیں ملتا. بس مسئلہ یہ نا, ہماری آئنسٹائن کو اتنا عام کر دیا گیا کہ جن کو پڑھ کر آئنسٹائن بنا تھا وہ تو آگے نکل گیا, اور پھر ان کو کسی جگہ سائن کر کے ڈال دیا کہ ان کو آگے لے کر. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی کہ ہمارے ذہنوں کے اندر آئنسٹائن کو راسخ کیا گیا, البیرونی کو
مائنس پہ لا کر کھڑا کر دیا گیا. بس یہی پلس اور مائنس کی جنگیں جو چل رہی ہے، یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ ان کے پسندیدہ لوگ جو ہیں وہ پلس پہ آ جائیں، اور جو بھی اسلام کی بات کرنے والے ہیں یا اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ مائنس پہ آ جائیں. لیکن میں مسلمانوں کو کہوں گا، آپ مسلمان ہیں، آپ نے اسلام سے ہی محبت کرنی ہے اور اسلام پسندی کا ثبوت دینا ہے. اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، یعنی انجینئر بھی بنائیں سر، جی بالکل عالم بھی بنائیں، بالکل مفتی بھی بنائیں، اور ساتھ میں سائنٹسٹ بھی بنائیں. اور پھر آپ دیکھیے، اور پھر اس کو اگزامپل کے طور پر آپ پیش کیجئے کہ یہ دین و دنیا کی تعلیم کا حسین امتزاج ہے. ہمارا دین علم دین حاصل کرنے کو بھی کہتا ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کو کہتا ہے. مفتی صاحب ایک حدیث پاک شاید میں نے سنی ہے اس حوالے سے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یا ماں کی علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی لحد تک. 2 حدیث پاک ہیں شاید اس طرح کی. اس حوالے سے دیکھیے یہ جو ہے نا کہ اطلب العلم ولو بالسین، اس کے بارے میں کلام کیا محدثین نے کہ یہ اس روایت میں کلام اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک رہ گیا علم دین سیکھنا ہے، وہ تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے جو ہم پہ فرض ہے. آپ دیکھیے قرآن کی جو پہلی وحی ہے وہ کیا ہے؟ اقرا. اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. پڑھیے. یعنی کہ پہلی جو وحی آئی ہے اقرا، پڑھو. تو یعنی کہ یہیں سے واضح ہو رہا ہے. مفتی صاحب شاید میں ڈیفائن نہ کر پاؤں، اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے کہ اقرا کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ جب تک زندہ ہو تب تک علم حاصل کرتے رہو. بالکل. دین ہے ہی یہ کہ آپ نے سیکھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے. علم کی کوئی حد نہیں ہے. بالکل. دنیا میں آئے ڈے فرسٹ سے لاسٹ ڈے تک آپ نے سیکھتے رہنا ہے. اور روایت میں یہ ضرور آیا کہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. کیا بات. جہاں سے ملے اسے لے لو. اس میں کوئی تخصیص نہیں لگائے گا کہ ہندو سے نہیں لینا، عیسائی سے نہیں لینا، یہودی سے نہیں لینا، پارسی سے نہیں لینا، کسی سکھ سے نہیں لینا، کسی گرنتھ سے نہیں لینا. نہیں، تمہارا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملو لے لو. وہ آپ ہی کے لیے ہے. دین آسان ہے. دین تو بہت آسان ہے. ہم نے اس کو مشکل کر دیا، یا جو دین کے اندر شدت دکھانے والے ہیں ان کی صحبتوں نے لوگوں کو شاید یہ تاثر دیا کہ دین میں بڑی سختی ہے، حالانکہ دین میں تو بڑی آسانی ہے. بالکل ماشاء اللہ عز و جل. یعنی کہ ہمیں اس بات سے مفتی صاحب بالکل اندازہ ہوا اس حوالے سے کہ علم دین اور دنیاوی علم کی کتنی بڑی حیثیت ہے. بالکل. انشاءاللہ اب ہمارے پروگرام کا ٹائم اب تو جانتے ہی ہیں. میں کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ٹائم دیکھتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر اگر ہم انشاءاللہ مفتی صاحب ہم نے تو بالکل یہ سوچا ہوا ہے اس حوالے سے کہ آپ سے دینی مدارس کے حوالے سے بالکل گفتگو کی جائے گی اس میں انشاءاللہ عز و جل. تو ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے آج سماعت کیا اس حوالے سے، اور آپ نے سنا کہ علم دین حاصل کرنا اور دینی مدارس کی جو ہے کتنی بڑی اہمیت ہے. انشاءاللہ عز و جل کل 12:30 بجے مفتی فرقان مدنی آفیشیل یوٹیوب چینل میں انشاءاللہ عز و جل ہم دوبارہ لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے. دیکھنا